الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں زمانے کے اس تیزی کے ساتھ جو گزر رہا ہے اپنے اعمال اور زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی وہ بھی اسی مناسبت سے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ سال، مہینے، ہفتے اور ایام گزر رہے ہیں اور انسانی زندگی اختتام کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ انسان کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو زمانے کا اس تیزی کے ساتھ گزرنا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، یعنی زمانے کی گردش یہ تیز نہ ہو جائے گی اور دن اور رات جلدی جلدی یہ گزرنے لگیں گے، اور زمانے کی تیز رفتاری اس کیفیت اور حالت کے ساتھ ہوگی کہ سال جو ہے مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسا کہ آگ کا شعلہ گھاس تنکے پر سلگ جاتا ہے، یعنی جھٹ سے جو ہے وہ جل کر بجھ جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے جو ہے وقت جب گزرنے لگ جائیں گے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہمارے اوقات میں برکت ختم ہو گئی، زمانے کی گردش بڑی تیز جو ہے شروع ہے۔ یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اہل اللہ ان کی جو واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوقات میں کیسے برکتیں رکھی تھی کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرتے تھے کہ جو ہم مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان شریف کے اندر ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا، اسی طرح جو ہے ایک رکعت میں بھی جو ہے قرآن ختم کرنا، اس کے بارے میں بھی جو ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ جو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے بیت اللہ کے اندر ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم کی۔ تو مختصر وقت میں یہ طویل اعمال ان کی جو ہے اوقات میں برکت کی علامت تھی، اور آج ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے، اور تو ہم میں سے بہت سارے افراد جو ہے اپنی زندگی پر غور کریں۔ تو یہ اعمال جو ہمارے جو ہے بزرگ فقط ایک گھنٹے میں، ایک جو ہے رات میں، ایک دن میں کیا کرتے تھے، ہم اس کو ایک مہینے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو جب حالات یہاں تک آ گئے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت علیہ القیامہ، کہ جو شخص مر گیا اس پہ تو قیامت شروع ہو گئی، اچھا ہے تو خوش، اور اگر برا ہے تو اس کی جو ہے عذابات تو مرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی طویل زندگی گزر کر ہم کس قدر نیک اعمال میں حصہ لے رہے ہیں، فرائض کا اہتمام ہے یا نہیں، واجبات، سنت وغیرہ، اس کا کس قدر ہماری زندگیوں میں اہتمام ہے، ہر ایک بندہ جو ہے غور کر لے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس، ہر جان، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اپنی مغفرت کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، اور خوب اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کو لفظ غدن اس کے
لفظ سے جو ہے بیان فرمایا ہے، اور عربی زبان میں آنے والے کل کو غد یہ کہتے ہیں۔ گویا اس لفظ کے ذریعے سے انسانیت کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کل دنیا اور اس کی کائنات کی ساری عمر آخرت کے مقابلے میں ایک دن سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کائنات کی ساری عمر ایک دن کی حیثیت سے زیادہ نہیں، تو انسان کی تو عمر ہی پھر کیا ہوتی ہے، چند سال، تو ان کی کیا حیثیت ہے آخرت کے جو ہے مقابلے میں۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے اور ان کے اوقات کی قدر کرنے والا بن جائے۔ اور اس آیت میں ایک اور بات بھی سمجھانی مقصود ہے کہ قیامت کا آنا اسی طرح یقینی ہے جیسا کہ کل کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اشارہ اس آیت میں اس جانب بھی ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، جیسا کہ آج کے بعد کل کا آنا قریب ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کو یوں بیان فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہذہ من ہذہ او کہاتین وقرن بین السبابۃ والوسطی، کہ جس طرح شہادت کی اور درمیان والی انگلی قریب قریب ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت بھی قیامت کے بالکل قریب ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے قیامت کے لیے اپنی دائمی زندگی کے لیے کیا اعمال کیے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو اجر پائے گا، اور اگر بد اعمال ہوں گے تو انسان کو وہاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ضائع کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔